ساری کچھ پکچرز ہیں جیسے اظہر آباد کی اور شاہ زمان کی، اور جو دوسرا شخص ہے اس کا شاید کل کو فنکشن وغیرہ تھا اور جیسے اظہر آباد سے زیادہ اپنے گھر ہی رہا۔ سعد کو اس کے پی نے ایک انویلپ دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو۔ سعد نے کہتے ہوئے جلدی سے انویلپ کھولا تھا۔ جیسے جیسے وہ پکچر دیکھتا جا رہا تھا اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ خوش ہو یا پھر کچھ غلط کر جائے۔ یہ میری ارانیہ ہے، میری ارانیہ۔ سعد نے کانپتے ہاتھوں سے اس پکچر پر ہاتھ پھیرا۔ یہ کون ہے؟ اس نے کیسے چھوا ارانیہ کو کیسے؟ سعد کو غصہ آیا تھا جہاں پر ارانیہ کا ہاتھ شاہزم کے ہاتھ میں تھا۔ میں اپنی ارانیہ کو لے کر آؤں گا یہاں سے، وہ میری ہے، ماما کو بتاؤں گا میں۔ سعد بے چینی سے اٹھا تھا، اپنی گاڑی کی کیز لے کر باہر کی طرف نکلا اور گاڑی لے کر سیدھا گھر آیا۔ ماما گاڑا کا مسز مجید کو آواز دی۔ ماما کہاں ہے آپ؟ سعد بولا تو مسز مجید مسکراتے ہوئے واپس آئی تھی۔ کیا بات ہے سعد، اور تمہارے لیے خوشخبری ہے؟ مسز مجید خوشی سے بولی تھی۔ ماما آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے، سعد مسکراتے ہوئے بولا۔ پہلے آپ بتائیے، آلیان اور صالح آ رہے ہیں پاکستان شارب کے ساتھ۔ مسز مجید خوشی لیے بولی ماما یہ دیکھیں۔ سعد نے ارانیہ اور شاہزم کی پکچر مسز مجید کے سامنے کی تھی۔ مسز مجید نے جب وہ پکچر دیکھی تو خود حیرت زدہ سی رہ گئی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ زندہ ہے، یہ میری ارانیہ ہے، میرے ساتھ ہوشی سے بولا سعد۔ وہ میت ارانیہ کی تھی۔ ماما یہ دیکھیے، یہ ارانیہ ہے، اتنی سمپل کیسے ہو سکتی ہے ارانیہ؟ وہ اس دن مجھے محسوس ہوا تھا وہ ارانیہ ہے۔ سعد بولا تو مسز مجید خود پریشان سے بیٹھ گئی۔ سعد ماما ارانیہ کو لے کر آتے ہیں، کیا بات ہے؟ وہ جی چودھری بھی وہیں آ چکے تھے۔ یہ دیکھیے، مسز مجید ان کو پکچرز دی تو وہ خود پریشان سے کبھی سعد کی خوشی لی چہرے کو تو کبھی پکچرز کو دیکھتے یہ ارانیہ نہیں ہو سکتی، شاید کوئی ہم شکل بھی ہو سکتی ہے۔ وہ جی چودھری تو ہم سے خود کو سنبھال کر بولے تھے نہیں بابا، یہ ارانیہ ہی یہی ہے، میں جانتا ہوں، میں اسے لے کر واپس آؤں گا، وہ میری بیوی ہے۔ سعد اس دفعہ بولا تو اس کا لہجہ جنون لیے ہوئے تھا۔ سعد مجید چودھری چیخے تھے، وہ ارانیہ ہے، وہ ارانیہ ہے، سنا آپ نے؟ سعد بولے وہاں سے غصے سے چلا گیا۔ مجید چودھری مسز مجید ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مسز مجید بولی ارانیہ مر چکے، خود اس کو قبر میں دفنا کر آئے تھے ہم، یہ بچوں والی باتیں اب آپ تو مت کریں، حقیقت کو تسلیم کریں۔ مجید چودھری غصے بڑے لہجے میں بولے پر سعد اس لڑکے کے ساتھ کام ہی الٹے ہیں، اس کو دیکھنا پڑے گا، پتہ نہیں آگے کیا کرتا ہے یہ۔ مجید چودھری غصے بڑے لہجے میں بولے پر سعد اس لڑکے کے ساتھ کام ہی الٹے ہیں، اس کو دیکھنا پڑے گا، پتہ نہیں آگے کیا کرتا ہے۔ مجید چودھری بولے تو مسز مجید چپ سی کر گئی تھی۔ ہادی آپ پاکستان مت جائیے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ ربیہ ضروری کام ہے، مجھے جانا تو ہوگا، اور کچھ دن کا کام، 1 ماہ کے اندر اندر واپس آ جاؤں گا۔ ہادی اپنی وائف سے بولا تھا آپ جانتے ہیں نا ان دونوں کو سنبھالنا کتنا مشکل آپ کے بغیر، اور میں بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کوئی بات نہیں، بس کچھ دن کا کام ہے، رہ لیں گی آپ بھی، اور میری بیٹیاں میری جان ہیں۔ وہ اپنی جوڑواں بیٹیوں کو دیکھتے بولا جو صرف کچھ دن کی تھی۔ ہادی مت جائیے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ربیہ کیا بات ہے؟ ضروری نہ ہوتا تو میں کبھی بھی نہ جاتا، تم اپنا دھیان رکھنا اوکے؟ ابھی تو 10 دن ہے، میرے جانے میں پریشان مت ہو۔ ہادی اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا جی جانتی ہوں۔ ربیہ مسکرا دی تھی۔ ہادی نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ہادی یہاں باہر کے ملک آ چکا تھا اور یہاں اس نے اپنی کلاس والے سے شادی کر لی تھی، اور کچھ دن پہلے اللہ نے اسے 2 جوڑواں بیٹیوں سے نوازا تھا۔ ہادی کی جان بسی تھی ان میں، ان تینوں میں ہادی کی جان تھی۔ شرمین نے شاہزم اور عرصہ کی شادی کی تیاری شروع کر دی تھی۔ عرصہ تو شاہزم سے بات چپ کر کمرے میں ہی باز رہنے لگی تھی، ایک شرم سی تھی دونوں میں۔ عرصہ بیٹا یہ دیکھو، میں آپ کے لیے کپڑے لے کر آئی تھی، اور میں چاہ رہی تھی کہ اب آپ دونوں جائیے اور شادی کے ڈریسز دے آئیے۔ شرمین عرصہ کو ڈریس دکھاتے ہوئے بولی آنٹی آپ کو جو اچھا لگے وہ ٹھیک ہے، مجھے تو کچھ نہیں معلوم، آپ کے ساتھ شاہزم جائے گا، وہ پسند کرے گا، آپ مت کرنا۔ شرمین اسی کے آگے ایک ڈریس کرتے ہوئے بولی نہیں نہیں آنٹی آپ جائیے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ عرصہ جلدی سے گھبراہٹ بڑے لہجے میں بولی شاہزم جو باہر آفس ہے، ابھی آفس سے آیا تھا، اس کی بات سن کر مسکرا دیا کیونکہ میرے ساتھ کیوں نہیں جا سکتی، ڈریس تو میں اپنی پسند کا ہی لے کر آؤں گا، وہ بھی آپ کے ساتھ جا کر۔ شاہزم سے چیرتے ہوئے بولا۔ عرصہ گھبرا کر چپ سی کر گئی۔ چلو اچھا ہوا تم بھی آ گئی، یہ دیکھو ڈریس میں تمہاری وائف کے لیے لے کر آئی تھی۔ شرمین ہنستے ہوئے اس عرصہ کو دیکھا بولی عرصہ بس نزدیک ہو چکا، ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ شاہزم مسکراتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئے۔ عرصہ گھبرا کر اسے باز دیکھ کر رہ گئی۔ گھبرائیے مت، کھانے ہی جاؤں گا آپ کو۔
شاذم اس کے قریب سر گوش نما بولا۔ شرمین اپنے ہی کپڑوں کے دھیان میں تھی، اس لیے ان کا دھیان نہیں تھا وہاں۔ ارسا لب کاٹے ہوئے بس شرمین کی طرف دیکھنے لگی۔ شاذم کو مکمل اگنور کر رہی تھی، اپنا سارا دھیان شرمین کی باتوں میں لگانے لگی جو وہ سب چیزیں دکھانے کے ساتھ ساتھ کر رہی تھی۔ ویسے مجھ پر بھی دھیان دے لیا کرے، آپ کا ہی ہوں، شاذم ارسا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ارسا گھبرا رہی تھی، پر شاذم کو نہ جواب دے رہی تھی اور نہ ہی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شاذم کو اسے تانگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ آنٹی میں چائے بنا کر لے آؤں، آپ پئیں گی؟ ہاں بیٹا میں پیوں گی، اور تمہارے ہاتھ کی تو ویسے بھی بہت مزے کی ہوتی ہے، شرمین بولی تو ارسا جلدی سے بھاگ گئی تھی۔ نہ تنگ کیا کرو شاذم، بچی گھبرا جاتی ہے، شرمین مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں کیا کروں ماما، مجھے مزہ آتا ہے، شاذم ہنستے ہوئے بولا۔ بدتمیز، گھبرا گئی وہ، شرمین ہنستے ہوئے بولی۔ کل تم اور ارسا جانا شاپنگ کا لینا، تھوڑا ضروری چیزیں تو دے آنا۔ آگے ہی وقت نے شرمین کپڑے رکھتے ہوئے بولی۔ جی ماما، میری ضروری میٹنگ ہے، وہ اٹینڈ کرنے کے بعد لے جاؤں گا ارسا کو، یا ایسا کریں گے وہ ڈرائیور کے ساتھ آج کو ہم پھر دونوں چلے جائیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے، جیسا تمہیں بہتر لگے، میں یہ کپڑے رکھوا لوں، شرمین بولے ہوئے میڈ کو ساتھ لے کر کپڑے رکھنے چلے گئی۔ میں دیکھ لوں میری ہونے والی بیوی کہیں گھبراہٹ میں بے ہوش ہی نہ ہو گئی ہو۔ شاذم سے بولتے ہوئے کچن کی طرف گیا، جہاں ارسا چولہے کے آگے کھڑی کچھ سوچنے میں مصروف تھی۔ ہائے، شاذم اس کے کان کے قریب جا کر بولا۔ ارسا ڈر سے ایک دم اچھلی تھی۔ ہاں 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 ریلیکس ارسا، میں ہی اور وہی شاذم ہوں جس کے ساتھ آپ لڑائی تک کر لیتی تھی، شاذم ہنستے ہوئے بولا تو ارسا نے اسے گڑگڑا دیکھا۔ آئی ایم سوری، پر یہ بتائیے گھبرا کیوں رہی ہیں آپ؟ شاذم اس کے پاس ہاتھ باندھے کھڑا ہو چکا تھا۔ میں تو نہیں گھبرائی، ارسا جلدی چائے کپس میں ڈالنے لگی۔ آپ چائے لیں گے؟ ارسا بنا مڑے بولی۔ بس یس آف کورس لوں گا، اگر آپ پلا دیں گی تو۔ شاذم اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا جو ہلکے ہلکے کام رہی تھی۔ پاگل لڑکی ہے پوری، شاذم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ بھر کر ایک چائے کا کپ لے لیا۔ ریلیکس رہیں، شاذم کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ ارسا نے گہرا سانس لیا تو اف مجھے کیا ہو رہا ہے، میں کیوں خوف زدہ ہوں اتنا شاذم سے، ارسا سر ہلاتے ہوئے سوچ کر رہ گئی، اور پھر جلدی سے چائے ڈال کر ٹرے میں رکھتے ہوئے شرمین کے پاس لے گئی۔ میں ارانیہ کے لیے کچھ لے لیتا ہوں، جب اسے گھر لے کر آؤں گا تو اسے گفٹ دوں گا، ساتھ پوچھتے ہوئے آبے سے سیدھا مال کی طرف گیا۔ مال میں اس کے لیے اچھی ہاتھ سے شاپنگ کرنے کے بعد سارا سامان گاڑی میں رکھا اور پھر گھوم کر دوسری سڑک پر بیٹھنے لگا تھا کہ سامنے گاڑی سے نکلتی ہوئی ارسا پر ساتھ کی نظر پڑی تھی۔ ارانیہ ساتھ کے چہرے پر خوشی سی پھیل گئی۔ میری ارانیہ ساتھ کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ ارسا جو گاڑی سے نکل شاذم کے آنے کا انتظار کرتے ساتھ کے پاس آ جانے سے ایک دم سے چونک۔ ارانیہ کیا پرابلم ہے آپ کو؟ ارسا نے ڈرتے ڈرتے ساتھ کو دیکھ کر کہا تھا جو مسکراہٹ لی اسے ہی دیکھا تھا۔ چلو گھر چلو میرے ساتھ، ساتھ نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہتا ہے، پیچھے رہیے، ہاتھ مت لگانا۔ ارسا چوئی تھی۔ ارانیہ میں ہوں ساتھ تمہارے ساتھ، ایسے کیسے پیچھے ہوں، کیا بکواس کر رہے ہیں آپ، میں کوئی ارانیہ نہیں ہوں، سنا آپ نے، میں ارسا ہوں۔ ارسا بہت زیادہ سے گھبراہٹ بڑے لہجے میں بولی۔ آپ ارانیہ ہیں، میری ارانیہ صرف میری ہیں، آپ سنا آپ نے، ساتھ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ گاڑی سے ڈرائیور بھی باہر نکل آیا تھا۔ چھوڑیے بی بی جی کو، ڈرائیور چلائے، بکواس بند، ساتھ ارسا کو کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جانے لگا۔ ڈرائیور نے آگے بڑھ کر ارسا کو اسی سے چھڑوانا چاہا تھا، ساتھ نے اس کے منہ پر مکہ مارا اور ارسا کو کھینچتے ہوئے وہاں سے لے گیا۔ چھوڑیے مجھے، کتنے بدتمیز آپ، چھوڑیے مجھے، ارسا روتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ پلیز میں نہیں آپ کی ارانیہ، پلیز مجھے جانے دے، چھوڑیے مجھے، ارسا روتے ہوئے چیخ رہی تھی، پر ساتھ نے کوئی پرواہ کیے بنا اسے گاڑی میں دھکیل دیا۔ چھوڑیے مجھے جانے دے، کہاں لے کر جا رہے ہیں، ارسا رو رہی تھی، پر ساتھ اسے لے کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے ڈرائیور نے بہت لوگوں سے مدد لینے کی کوشش کی پر کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ تھوڑی دیر بعد شاذم آیا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ سر صاحب، وہ ارسا بی بی، کیا ہوا، ارسا کو کہاں ہے وہ؟ شاذم پریشانی لیے بولے۔ سر ایک لڑکا مجھے مار کر ان کو ساتھ لے کر گیا، میں نے بہت کوشش کی پر اس انسان نے نہیں سنی میری۔ کون تھا وہ بتاؤ، جانتے اسے؟ کیسے لے گیا وہ اسے؟ شاذم پریشانی لیے گیا تھا، پولیس کو کال کرنی پڑے گی، CCTV۔ شاذم جلدی سے اندر کی طرف بڑھا تھا اور انفارمیشن نکلوانے لگا تاکہ جلد از جلد ارسا تک پہنچ سکے۔ چلو میرے ساتھ، ساتھ ارسا کو کہتے ہوئے اندر لے کر جانے لگا۔ ارسا خوبصورت بس روئی جا تھی۔ پلیز چھوڑی مجھے، چھوڑ دے، ارسا بمشکل آنسو صاف کرتے بولی تھی، ساتھ کے ہاتھ میں سے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے رو بھی رہی تھی۔ چپ، بالکل چپ، جانتا ہوں میں بہت برا ہوں، ناراض ہو آپ مجھ سے، ساتھ اسے ڈانٹتے ہوئے چیخا تھا۔ ارسا خوبصورت سے سسو کرنے لگی، ساتھ اسے کلائی سے تھام کر اندر کی طرف لے گیا۔ ماما یہ دیکھیے ارانیہ، میں نے کہا تھا نا یہ ارانیہ ہے،
اب خود غور سے دیکھ لے۔ سعد عرصہ کو مسز مجید کے پاس لا کر بولا جو صوفے پر بیٹھی تھی۔ دونوں میاں ٹی وی پر نیوز دیکھنے میں مصروف تھے۔ مسز مجید سامنے روتی عرصہ اور سعد کو دیکھ کر بس حیرت زدہ سی کھڑی تھی۔ عرصہ کو دیکھ کر مسز مجید کا چہرہ عجیب سا ہو چکا تھا۔ ایک پل کو انہیں بھی لگا تھا کہ رانی ہی ہے۔ عرصہ خوفزدہ سی بات اس کو دیکھی تھی۔ ماما دیکھیے سنبھال لے اپنی بہو کو، سمجھا دے اسے کہ یہ میری بیوی ہے، صرف میری رانیہ۔ سعد اسے مسز مجید کے آگے کرتے ہوئے بولا تھا۔ عرصہ خوفزدہ سی تھی۔ مسز مجید نے اسے اپنے ساتھ لگا لی۔ آنٹی میں نہیں ہوں وہ جو یہ کہہ رہی ہے، میں عرصہ ہوں عرصہ۔ عرصہ روتے مسز مجید کو بولی چپ آپ ارانیہ، بس ارانیہ سنا آپ نے؟ سعد عرصہ باجی ہاں تھا۔ عرصہ ڈر سے بالکل مسز مجید کے ساتھ جو چکت نہیں ہوں میں نہیں۔ عرصہ روتے خوفزدہ لہجے میں بولی ارانیہ ہیں آپ۔ سعد نے اس کے کندھے سے تھام کر اسے سامنے کیا۔ سعد ہاتھ مت لگو اسے، سنا آپ نے؟ ورنہ بابا آپ دیکھیں تو وہ ارانیہ ہے۔ سعد مجید چودھری کی طرف دیکھتے بولا۔ مجید چودھری مسز مجید بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ہو کیا رہا تھا، کیونکہ وہ لڑکی بالکل ہی ارانیہ کی طرح دکھائی دے رہی تھی اور یوں بھی اسی کی اور بول بھی بالکل اسی طرح رہی تھی۔ جو یہاں سے سعد بابا میں ارانیہ کو لے کر جاؤں گا۔ سعد ارانیہ کا ہاتھ تھامنے لگا۔ نہیں نہیں عرصہ پیچھے ہٹی تھی۔ سعد چھوڑ دو اسے میرے پاس، آپ جاؤ میں اسے سمجھاتی ہوں۔ مسز مجید نے سعد کو سمجھایا جہاں ماما اسے سمجھا دے، یہ میری ارانیہ ہے اور اب ناراضگی چھوڑ دے۔ سعد عجیب سے جنونی بان سے بولا جی بچے آپ جاؤ۔ مسز مجید عرصہ کو ساتھ لگائے بولی۔ سعد سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ مجید چودھری مسز مجید ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے اور پھر عرصہ کو دیکھ کر جو خوفزدہ سے رونے میں مصروف تھی۔ بیٹا آپ بیٹھیے جہاں اور یہ پانی پی۔ مسز مجید نے پاس پر جگ میں سے پانی ڈال کر عرصہ کو دیا جو اس نے ہچکیوں کے ساتھ پی لی۔ آنٹی مجھے گھر جانا ہے۔ عرصہ روتے ہوئے گلاس ان کی طرف بڑھاتے بولے ریلیکس رہیں آپ، ہم کال کرتے ہیں آپ کے گھر والوں کو۔ مجید چودھری بولے تو عرصہ پھر سے رونے لگی۔ آپ کے پاس کوئی نمبر وغیرہ تو ہوگا؟ مجید چودھری بولے تو عرصہ نے سر ہلایا۔ جی انکل میں آنٹی کا نمبر دیتی ہوں۔ عرصہ نے کہتے ہوئے ان کو شرمین کا نمبر دیا۔ مجید چودھری نے شرمین کو کال کی تھی اور عرصہ کے بارے میں بتایا۔ بیٹا وہ آ رہی ہیں تھوڑی دیر میں، آپ یہاں کس کے پاس ہو؟ آپ کی ماما بابا۔ مجید چودھری بولے تھے۔ عرصہ نے نم ہوتی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ انکل وہ تو نہیں ہے؟ عرصہ سو کرتے ہوئے بولی۔ مسز مجید اس سے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھی، انہیں تو اس میں ارانیہ ہی نظر آ رہی تھی۔ آپ کے بابا کا نام؟ مجید چودھری بولے میرے بابا نہیں، دیکھے میں نے بہت چھوٹی تھی تو تب ماما بابا الگ ہو چکے تھے، اب ماما کہتی ہے کہ وہ نہیں رہے اس دنیا میں اور ماما بھی چلی گئی اب۔ عرصہ کہتے ہوئے رو دی۔ کوئی بات نہیں بیٹا آپ ریلیکس ہیں۔ مسز مجید نے اسے ساتھ لگا لیا۔ عرصہ بس چپ سی تھی۔ مسز مجید اور مجید چودھری کی وجہ سے اسے کچھ غصہ ہوا، ورنہ سعد کے پاگل پن کی وجہ سے وہ بہت خوفزدہ ہو چکی تھی۔ شرمین شاذم کے ساتھ سیتا مجید چودھری کی گھر آئی تھی۔ عرصہ ان کو دیکھ کر دوڑتے ہوئے شرمین کے ساتھ لگی۔ شاذم کو بھی غصہ ہوا تھا عرصہ کو دیکھ کر، پر جس طرح وہ رو رہی تھی شاذم کو اس شخص پر غصہ آ رہا تھا۔ مجید چودھری مسز مجید بس عرصہ کو روتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ عرصہ کو کون یہاں لے کر آیا ہے؟ شاذم آہستہ پر سخت لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ پلیز آپ تھوڑی دیر بیٹھیے، سکون سے بات کرتے ہیں۔ مجید چودھری ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے مگر عارضی لیے ہوئے نہیں آپ، شاذم بات سن لو ان کی۔ شرمین نے شاذم کے قریب ہاتھ کر شاذم لب بھیجے عرصہ کی طرف دیکھتے ہوئے وہاں صوفے پر بیٹھ گیا، ورنہ عرصہ جس طرح شرمین کے ساتھ لگی رو رہی تھی اس کا دل نہیں تھا یہاں بیٹھنے کو۔ آنٹی گھر چلتے ہیں ورنہ وہ آ جائیں گے۔ عرصہ منی منائی۔ عرصہ گھبراؤ نہیں، ہم ہیں نا، شاذم بھی ہے۔ آنٹی وہ بہت برا ہے، آپ کو وہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، جان سے مار دوں گا میں اسے۔ شاذم غصے سے بولتا۔ عرصہ چپ سے شرمین کے ساتھ لگے تھی۔ مجید چودھری مسز مجید بھی چپ ہو گئے تھے۔ ہم بہت معذرت خواہ ہیں سعد کی طرف سے۔ بات یہ ہے کہ مجید چودھری شاذم اور شرمین کو دیکھتے ہوئے بولے آپ کی بیٹی کا فیس سعد کے وائب سے ملتا ہے، سعد عرصہ کو اسی لیے گھر لے آیا تھا۔ مجید چودھری بولے تو شاذم اور شرمین حیرت زدہ سے رہ گئی۔ مسز مجید نے ان کے آگے اپنا موبائل رکھا جس میں سعد اور ارانیہ کے نکاح کی اور کچھ بچپن کی تصاویریں تھیں۔ تینوں ہی حیرت زدہ سے دیکھ رہے تھے۔ یہ ارانیہ ہے میرے دوست کی بیٹی، اس کی ماں اسے چھوڑ کر یہاں سے چلی گئی تھی، یہ ہمیشہ ہمارے گھر ہی سعد کا اور اس کا نکاح ہوا تھا۔ اور پھر مجید چودھری ان کو سب بتاتے چلے گئے۔ وہ تینوں افسوس اور دکھ سے سب سن رہے تھے۔ پر انکل میں وہ نہیں ہوں، عرصہ روتے ہوئے نہ میں سر ہلا گئی تھی۔ جانتے ہیں ہم، پر سعد اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں، پاگل ہوا بیٹھا، اس لیے ہم معذرت کر رہے ہیں۔ مجید چودھری شرمندہ سے تھے۔ یہ کون ہے؟ عرصہ جو موبائل فون میں تصویر دیکھ رہی تھی ایک تصویر کو دیکھتے ہوئے بولی یہ ارانیہ کے فادر ہیں، نکاح والے دن لی تھی میں نے یہ تصویر تاکہ ارانیہ کو غصہ ہو سکے۔ مجید چودھری عرصہ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ لمحہ سوچ کا مسکا، یہ تو میرے بابا ہے۔ عرصہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی کیا مطلب؟
مجید چودھری اور مسز مجید حیران ہوئے۔ شرمین اور شاہزم نے بھی ارسا کی طرف دیکھا۔ یہ ماما نے پکچر دکھائی تھی مجھے، یہ میرے بابا ہے۔ ارسا ان کی طرف دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولی، ماما کا کیا نام ہے آپ کی؟ ارباب نام ہے میری ماما کا، ارسا بولی تو مسز مجید اور مجید چودھری اسے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ شرمین اور شاہزم بھی معاملہ سمجھنے کی کوشش کرتے، اب یعنی ارباب نے جھوٹ بولا تھا کہ تم مر گئے؟ مجید چودھری بولے تو ان کا لہجہ کھویا کھویا تھا، کیا مطلب؟ شرمین بولی، شاہزم ان سب کو دے کر ہی رہ گیا تھا۔ ارباب ارانیہ کی ماں ہے، اس نے کہا تھا کہ اس کی ایک بیٹی مر چکی ہے، ارانیہ کو وہ اس کے باپ کے پاس چھوڑ گئی تھی، اور خود اس کے پیچھے کیا وجہ بدی ہمیں کبھی معلوم نہ ہو پائی۔ ایک دم سے ارانیہ کے فادر کی موت نے سب بکھیر کے رکھ دی، یعنی آپ ارانیہ کی جڑواں بہن ہے؟ شاہزم ہی ارسا کی طرف دیکھتے بولا۔ مجید چودھری نے سر ہاں میں ہلایا، میری بہن مر گئی ہے، ارسا کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ آنکھوں کے گوشے نم ہو چکے تھے، ارانیہ کی پرچھائی نظر آتی ہے مجھے آپ میں۔ مسز مجید اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، وہ میری بیٹی تھی، بہت چھوٹی سی تھی جب میری گود میں آئی، اور بہت تھوڑا وقت لے کر آئی تھی، وہ بھی اذیت بڑا۔ مسز مجید نم لہجے میں ارسا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ارسا چپ سے کر گئی تھی، کہنے کو کچھ نہیں رہا، ایک سگا رشتہ بچا تھا وہ بھی نہیں رہا، اب اس دنیا میں ارسا کا لہجہ نام ہو چکا تھا۔ نہیں بیٹا، آپ میری دوست کی بیٹی ہیں، آپ کا باپ ہوں میں، جیسے ارانیہ میری بیٹی تھی ویسے ہی آپ بھی ہیں۔ مجید چودھری ارسا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ ارسا سر ہلا کر مسکرا دی، جس بہن کو دیکھا نہیں اس بہن کی باتیں سن کر دل میں ایک تیر سی اٹھی تھی، اس کے ساتھ اپنا اتنا برا اس کی موت کی دردناک حقیقت جان کر ارسا کے دل کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ انکل میں ارانیہ کی قبر پر جاؤں گی، ارسا آنسو کو صاف کرتے بولے۔ تم مجید چودھری نے سر ہلا، ابھی نہیں، ابھی میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ سوری انکل، آپ کا بیٹا پاگل ہے، ارسا کو نقصان پہنچا سکتا ہے، شاہزم بولا تو ارسا بھی چپ کر کے جیسا آپ کو بہتر لگے۔ ارسا بچے بھی تھوڑے سے حالات بہتر ہوتے ہیں، ہم آپ کو لے جائیں کہ میں ساتھ کو بھی سمجھاؤں گا۔ مجید چودھری اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولے۔ ارسا نے سر ہلا دیا تھا۔ شمین اور مسز مجید کے درمیان کچھ باتیں ہوئی اور انہوں نے ان کو شادی کے لیے بلوایا۔ ہم چلتے ہیں، کافی دیر ہو چکی ہے، شرمین بولی، خیال رکھنا بیٹا اپنا۔ آپ مسز مجید نے ایک دفعہ ارسا کو گلے سے لگایا تھا، ارسا بھی ان کی فیلنگ سمجھے ہوئے ان کے ساتھ لگے، پھر انہوں نے نم آنکھوں سے اسے رخصت کیا۔ تب ہی میں کہوں مجھے اس میں ارانیہ کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ مسز مجید نرم لہجے میں بولی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ سنبھالیے خود کو، بہت سب بہتر ہو جائے گا، بس حضرات کو کہیں اپنا پاگل پن چھوڑے۔ اللہ میرے بچے کو صبر، اگر وہ شاہزم کے ساتھ نہ ہوتی تو پھر بھی میں کبھی ساتھ کے ساتھ اسے نہ باندھتا، کیونکہ جو کچھ ساتھ ارانیہ کے ساتھ کر چکے اس کے بعد میں کبھی بھی یہ سب ارسا کے ساتھ نہ ہونے دیتا۔ مجید چودھری بولے تو مسز مجید چپ کر گئی۔ جو کچھ بھی تھا ساتھ نے سچ میں سب غلط کیا تھا ارانیہ کے ساتھ۔ ساتھ کو جب سے پتہ چلا تھا مجید چودھری نے ارسا کو اس کے گھر بھیج دیا، پاگلوں کی طرح پورے گھر کو توڑ رہا تھا، چیخ رہا تھا، رو رہا تھا۔ آپ کیسے کر سکتے؟ کیسے؟ ساتھ ہر چیز توڑتے ہوئے چیخا تھا۔ مجید چودھری اور مسز مجید کب سے سب سنے تھے۔ مجید چودھری اٹھے تھے غصے سے اس کے روم کی طرف گئے، مسز مجید بھی ان کے پیچھے کی، انہوں نے دروازہ کھولا، بس کر دو، یہ سب ڈرامے، اپنے بہت تکلیف دی تھی تم نے ارانیہ کو، جو اب اس کی بہن کو بھی دینا چاہتے ہو۔ مجید چودھری اس کی طرف دیکھتے ہوئے چیخے، ساتھ کی سانس پھولی تھی، پر پھر بھی مجید چودھری کی طرف دیکھنے لگا، آنکھیں غصے اور ضب سے لال ہو رہی تھی۔ جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ، وہ ارانیہ ہے، پہلے بھی آپ نے اسے چھپا دیا تھا، اب بھی مجھ سے بدلہ لینے کے لیے سب کر ہیں آپ۔ ساتھ ہاتھ میں بکڑا آواز سامنے دیوار پر مارتے ہوئے چیخا، کاش میں نے تم جیسے بے حس انسان کے ساتھ ارانیہ کا نکاح ہی نہ کیا ہوتا، تو آج وہ زندہ ہوتے، سکون سے اپنے گھر بس رہی ہوتی۔ مجید چودھری ساتھ کا پاگل پن دیکھتے ہوئے چیختے، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ میری ارانیہ ہے اور میں اسے ہر حال میں یہاں لے کر آؤں گا، وہ صرف اور صرف ساتھ کے، صرف میری۔ ساتھ پھر سے چیخا تھا، خبردار جو اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو، خبردار۔ مجید چودھری ساتھ کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولے، وہ میری ارانیہ ہے، صرف میری۔ ساتھ کی آنکھوں میں پاگل پن اور ایک جنون سا تھا۔ ساتھ آپ ارسا کو کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ، وہ ارانیہ نہیں ارسا ہے، ارسا۔ اس دفعہ مسز مجید بولی، آپ جائیے یہاں سے، مسز مجید بولی تو مجید چودھری ساتھ کو گھورتے ہوئے چلے گئے۔ ساتھ پلیز یہ پاگل پن بند کرو تو۔ مسز مجید نے آگے بڑھ کر ساتھ کو اپنے ساتھ لگایا تھا، بیٹا وہ ارسا ہے، ارانیہ نہیں۔ ماما پلیز، ارانیہ ہے، وہ اسے لا دے مجھے، ورنہ میں مر جاؤں گا، آپ کا ساتھ ارانیہ کے بغیر مر جائے گا۔ مسز مجید کے ساتھ لگا روتے ہوئے بولا، ساتھ میرے بس میں نہیں، ورنہ میں اسے لیا تھی، وہ ارسا ہے، ارانیہ کی جڑواں بہن، وہ ارانیہ نہیں۔ مسز مجید ساتھ کو لے کر بیڈ پر بٹھایا تھا اور اسے پانی دیا۔ ماما چپ، ساتھ بالکل چپ، اب مت کہنا ارانیہ کا وہ مر چکی ہے، اور اس حقیقت کو قبول کر لو آپ۔
مسز مجید اسے پھر سے سال لگایا سمجھا رہی تھی۔ سعد بس چپ کر کے تھا۔ کوئی مجھ پر یقین نہیں کرا، وہ میری ہے، بس میری، اس سے کیسے حاصل کرنا یہ میں جانتا ہوں۔ سعد ایک جنون سے بولا۔ مسز مجید کو لگ رہا تھا سعد سمجھ گیا ہوگا، پر وہ نہیں جان رہی تھی یہ خاموشی آنے والے طوفان سے پہلے کی ہے۔ ماما شادی جلد از جلد رکھیے، میں اب کوئی رسک نہیں لے سکتا، وہ انسان پاگل ہے، بالکل پاگل۔ شاہزم ادھر سے ادھر چکر لگاتے ہوئے شرمین سے بولا، جب سے عرصہ کو اس حال میں دیکھا ہے میرا دل بند ہو رہا ہے۔ اس جیسے بے حس انسان کے لیے خوف زدہ ہوں میں، اپنی عرصہ اسے نہیں دے سکتا۔ شاہزم پریشان سگریٹ سلگا چکا تھا۔ شاہزم تم ڈر گئے ہو؟ نہیں ماما، مجھے میری جان کی بھی پرواہ ہے، بس مجھے عرصہ کو کھونے سے ڈر لگتا ہے۔ آج عرصہ کی بہن مر گئی سعد کی وجہ سے، میں نہیں چاہتا کہ عرصہ کو کوئی نقصان پہنچائے اس انسان کی وجہ سے۔ شاہزم تھا کا سبب بیٹھا تھا۔ ہم ایسا کرتے ہیں کچھ دن بعد تھوڑی سی مہندی رکھا، پھر نکاح کی تقریب رکھ لیں گے اور پھر ولیمے کی تقریب بہت بڑی رکھیں گے۔ شرمین کچھ سوچ کر بولی، جو بھی ہو بس مجھے عرصہ اپنے نام چاہیے، میں اس کی لائف پر کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا، آپ عرصہ کو بھی بتا دیں۔ شاہزم شرمین کی طرف دیکھتے بولے، اوکے میں بات کرتی ہوں، پھر کرتے ہم یہ سب انتظام، تم گھبراؤ مت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شرمین مسکراتے، شرمین کا ایک ہی بیٹا تھا شاہزم، اور اس کا میاں شاہزم کے چھوٹے ہوتے ہی وفات پا گیا تھا۔ شرمین نے اپنے بیٹے کو اکیلے پالا تھا اور اپنا سارا بزنس بھی اسی نے سیٹ کیا تھا۔ عرصہ کی ماما شرمین کی دوست پاکستان میں کسی کام سے آئی بیماری کی وجہ سے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گی، تب سے عرصہ ان کے پاس ہے۔ شرمین نے عرصہ سے بات کر لی، وہ شرمین اور شاہزم کے سوچنے کے بعد دن بھی رکھے جا چکے تھے۔ شاہزم خوش تھا کہ ساتھ نامی بلا ٹال کی، شرمین نے اکیلے ہی ساری شاپنگ وغیرہ کر لی تھی کیونکہ عرصہ نے جانے سے پہلے انکار کر دیا، وجہ ساتھ سے خوفزدہ ہونا تھا۔ عرصہ اپنے روم میں سو رہی تھی، کھڑکی میں سے کوئی اندر داخل ہوا۔ سوئی عرصہ کی طرف دیکھتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ تھی، میری پری مجھے پھر سے مل جائے گی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ساتھ جو اپنی بلیک کوڈی میں آیا تھا عرصہ کی طرف بڑا، آپ گھبرانا مت، بہت جلدی آپ کو سب سے دور لے جاؤں گا، اس شاہزم نامی کو آپ کی زندگی سے بہت دور کر دوں گا، بہت دور۔ ساتھ اس کے پاس بیٹھا پیار بڑے لہجے میں بولا۔ عرصہ سکون سے بے خبر سو رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ جس انسان کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نہیں نکل ہی، وہ انسان اس کے پاس بیٹھا، آپ ارانیہ ہے میری، ارانیہ صرف میری۔ ساتھ اس کے کان کے پاس جھکایا صاحب سے بولا، اپنے پاس کسی انسان کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے عرصہ کی نیند ٹوٹنے لگی تھی۔ عرصہ نے بمشکل ہلتے ہوئے آنکھوں کو کھولا، لائٹ کی ڈم روشنی میں اپنے پاس کسی وجود کو بیٹھے دیکھا، عرصہ کے منہ سے چیخ نکلی۔ سعد ایک پل کو اس سے دور ہوا اور مسکراہٹ لیے اس سے دور ہوتا گیا اور جلدی سے وہاں سے جس طرح آیا تھا وہیں سے بھاگ گیا۔ عرصہ آنکھوں کو بند کے بعد چیخے جا رہی تھی۔ شرمین اور شاہزم عرصہ کی چیز سن کر جلدی سے اندر آئے، کیا ہوا عرصہ؟ شرمین جلدی سے لائٹ جلاتے ہوئے بولی تھی۔ شاہزم بھی پریشان سا عرصہ کو دیکھنے لگا، آنٹی وہ آیا تھا یہاں میرے پاس بیٹھا تھا آنٹی وہ۔ عرصہ روتے ہوئے شرمین کے ساتھ لگی بولی۔ شاہزم عرصہ کی بات سنتے ہوئے پورے کمرے کو دیکھنے لگا اور پردے پیچھے کرتے ہوئے کھڑکی کو بھی دکھا، پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ شاہزم نے نام میں سا ہلایا، کوئی بھی نہیں ہے عرصہ، بیٹا نہیں آنٹی، وہ تھا میرے پاس، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے آنٹی، وہ مجھے لے جائے گا مجھے، عرصہ روتے ہوئے بولی۔ زبان کی لڑکھڑاہٹ اور چہرے پر جو ڈر تھا وہ بتا رہا تھا کہ عرصہ کافی زیادہ خوفزدہ ہے۔ ریلیکس، میں ہوں، شاہزم بھی ہے، ہمیں آپ کے پاس کوئی بھی آپ کو نہیں لے کے جا سکتا۔ شرمین اسے اپنے ساتھ لگائے پیار بڑے لہجے میں بولی۔ عرصہ ان کے ساتھ لگی سی سک رہی تھی۔ شاہزم کو ساتھ سے نفرت محسوس ہوئی جو اس کی عرصہ کے خوف کا باعث تھا۔ ریلیکس، عرصہ کوئی بھی نہیں ہے، آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جان سے مار دوں گا میں اسے۔ شاہزم عرصہ کی طرف دیکھتے اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولا، ماما آپ عرصہ کے پاس رہ لیں، اسی کے پاس سوچیے۔ شاہزم بولا تو شرمین نے سر ہلا دیا۔ شاہزم عرصہ کی طرف دیکھتے ہوئے چپ چاپ باہر نکل گیا۔ شرمین وہی عرصہ کے پاس لیٹ گئی تھی۔ عرصہ کا ہر وقت خوف زدہ رہنا اور سب کی موجودگی سے مہندی نہیں کی گئی تھی، بس نکاح کی تقریب رکھی گئی تھی تاکہ عرصہ کو ایک دفعہ سیکیور کیا جائے اور اس کا ڈر ختم کیا جائے۔ ماما عرصہ کو پارلر رہنے دے، یہاں ہی کسی پارلر والی کو بلا لے تو بہتر، شاہزم شرمین سے بولا تھا جو پارلر جانے کے لیے چیزیں اکٹھی کرتی۔ شاہزم اب اتنا بھی کر ڈرنا، بات کی تھی میں نے مجید چودھری سے کہ اپنی بیٹی کو سمجھا کر رکھیے۔ شرمین عرصہ کی چیزیں بیگ میں رکھتے وہ بولی، ٹھیک ہے جیسا آپ کو بہتر لگے، آپ آ جائیے، عرصہ کو لے کر میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں۔ شاہزم کہتے ہوئے باہر نکل کے عرصہ کو شرمین لے کر وہاں سے باہر گئی تھی تاکہ دونوں پارلر جا کے السلام علیکم، عرصہ سلام کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شاہزم کا سارا دھیان عرصہ کی طرف تھا جو ابھی بھی خوفزدہ سی تھی۔ عرصہ ریلیکس رہیے، میں ہوں، شاہزم بولتا۔ عرصہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سر ہلا دیا تھا، پر ابھی دل میں عجیب سا خوف تھا، پورے رات سے کوئی بات نہیں ہوتی۔ پارلر کے آگے گاڑی روکتے ہوئے شاہزم بار بار عرصہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شاہزم میں عرصہ کو چھوڑ کر آتی ہوں، پھر تھوڑی دیر بعد اسے لے کے جائیں گے، شرمین کہتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ عرصہ بھی چپ چاپ اس کے پیچھے چل پڑی۔ شاہزم کا سارا دھیان اس کی طرف تھا،
تو شرمین کے ساتھ چاہیے شاذم نے تھا کر سر سیر سے ٹکا دیا۔ تھوڑی دیر بعد شرمین ہے کیا بات ہے شاذم؟ شرمین نے اس کے قلب پر ہاتھ رکھا۔ ماما دل بے چین سا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا شاذم، کچھ نہیں ہوتا شرمین بولی تو شاذم نے سر ہلا دیا تھا۔ چلو اب چلتے ہیں، جو تیاری رہ گئی وہ کھا لیں، کہ مہمانوں کے آنے کا وقت ہو جائے گا۔ شرمین بولتی۔ شاذم نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آپ کو کوئی لینے باہر آیا ہے؟ اس ساتھ تیار سی بیٹھی تھی کہ پارلر والی لڑکی اس کے پاس آئی کہ چادر اوپر اوڑھ لے، میں آپ کو باہر تک چھوڑ دیتی ہوں۔ اس لڑکی نے اسے ایک چادر دی تھی، عرصا نے اسے خود پاڑ لیا۔ اس لڑکی نے اس کی میکسی پکڑ کر اسے گاڑی میں بیٹھنے میں مدد کی اور اسے گاڑی میں بٹھا کر چل گئی۔ عرصا نے گہرا سانس لیا تھا، اس نے سمجھا شاید اسے شاذم لینے اس لیے تھوڑی جھجک رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی نہیں رکی تھی۔ عرصا نے سر اٹھا کر دیکھا پر چادر کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور عرصا شرم کے مارے اسے پیچھے بھی نہیں کر رہی تھی۔ پیچھے والا دروازہ کھلا، کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا اور چہرے سے چادر ایک دم سے پیچھے کی۔ عرصا نے خوفزدہ سا جب سامنے دیکھا تو اس کے چہرے کی ہوائیں اڑ گئی۔ آپ میری ارانیہ ہے، صرف میری ارانیہ، سعد کی ہے، بس سعد کی۔ سعد اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا تھا، چہرے پر عجیب سے خوشی اور آنکھوں میں جنون سا تھا۔ عرصا کام لگی تھی، میک اپ سے سجا چہرہ پیلا زرد ہو چکا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، سعد بولا تو عرصا جیسے ہوش میں آئی، چھوڑیے مجھے پاگل انسان، عرصا چیختی۔ سعد پھر بھی مسکرا دیا اور اس کی پرواہ کے بغیر اسے گود میں اٹھائے اوپر اپنے فلیٹ کی طرف لے گیا۔ عرصا رو رہی تھی، چیخ رہی تھی پر سعد پر کوئی ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ آج میں آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لوں گا، سعد بولا تو عرصا خوفزدہ سے چلانے لگی تھی۔ سعد اس کی پرواہ کیے بغیر اسے اندر اپنے فلیٹ کی طرف لے گیا۔ پلیز جانے دے مجھے پلیز، عرصا روتے ہوئے چیختی۔ سعد نے اسے آرام سے بیڈ پر بٹھایا۔ دیکھیے ہم آپ کی بیوی نہیں ہم آپ کی بیوی، عرصا اسے دیکھ کے دھکا دیتے ہوئے چیختی۔ سعد اسی سے دو قدم پیچھے لڑ کر، آپ کا نکاح ہوا ہے مجھ سے؟ سعد غصے سے لال ہوتی آنکھیں لیے چیخا، پاگل ہے آپ، میرا نکاح آج ہے اور وہ بھی شاذم کے ساتھ۔ عرصا روتے ہوئے چیختی، آپ کو ہمارا نکاح یاد نہیں؟ سعد اس کی طرف دیکھتے ہوئے کھوئے ہوئے لہجے میں بولا، بکواس بند کر، جب نکاح ہوا ہی نہیں تو یاد کیسے ہوگا؟ عرصا رو رہی تھی، آنکھوں کا کاجل رونے کی وجہ سے پھیل گیا تھا۔ ارانیہ، پاگل نہیں ہوں میں، آپ میری ارانیہ ہیں، آپ کی یادداشت نہیں ہوگی، ایسا کرتے ہیں دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں۔ سعد پاگل کی طرح عرصا کو دیکھتے ہوئے بولا، پاگل ہیں آپ، میں کبھی بھی آپ سے نکاح نہیں کروں گی، میں محبت کرتی ہوں شاذم سے، سنا آپ نے، مجھے ان سے محبت ہے۔ عرصا نام میں سر ہلاتے ہوئے چیختی۔ سعد عرصا کی بات سن کر وہی سن سا کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اب کیا کرنا ہے، اس کے آگے پر جو بھی تھا وہ عرصا کو نہیں چھوڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی نکاح ہوا، آگے آئے گا ہمارا نکاح ہے، آپ ارانیہ ہیں، میں جانتا ہوں آپ ناراض ہیں مجھ سے۔ سعد عرصا کی طرف دیکھتے ہوئے سرد نظروں سے بولا، میں عرصا ہوں، عرصا ارانیہ نہیں، ارانیہ آپ کی وجہ سے مر گئی، میں اس کی بہن ہوں، بہن سنا آپ نے، اور میں اتنی بری نہیں ہوں کہ نکاح پر نکاح کروں۔ عرصا روتے ہوئے چیختی۔ خوبصورتی سے سجایا ہوا میک اپ رونے کی وجہ سے پھیل رہا تھا، آنکھوں کا کاجل پھیل چکا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، جھوٹ بول رہی ہیں، سعد اتنی زور سے چیخا تھا کہ عرصا خوف سے دیوار کے ساتھ چپک گئی تھی۔ میں نہیں بول رہی جھوٹ، میں نہیں ہوں ارانیہ۔ عرصا آہستہ آہستہ دیوار کے ساتھ لگے نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ نہیں، عرصا سسکتی تھی، سعد اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، آپ میری ارانیہ ہے، سعد اس کے پاس بیٹھ گیا، نہیں ہوں میں آپ کی ارانیہ نہیں ہوں، سنا آپ نے، میں عرصا ہوں، عرصا نے چیختے ہوئے اسے خود سے دور دھکا دیا۔ آپ کو ارانیہ سے محبت ہے اور آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ یہ میں ہوں ارانیہ نہیں، عرصا چیخ رہی تھی۔ ابھی بھی باہر دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ ارانیہ کی خوشبو محسوس نہیں ہوتی آپ کو؟ کیا ہوتی ہے آپ کو مجھ میں محسوس؟ ارانیہ کی خوشبو محسوس؟ بتائیے، میری آنکھوں میں محبت دکھائی دیتی ہے اپنے لیے، کوئی جذبہ نہیں ہے آپ کے لیے میرے دل میں؟ عرصا روتے ہوئے چیخی، نہیں ہوں میں ارانیہ، نہیں ہوں، مر گیا ہے وہ، آپ کی دشمنی کی بین چڑھ گئی۔ عرصا پھر سے سسکی تھی۔ سعد چپ سا کر گیا تھا، کہنے کو کوئی لفظ نہیں تھا۔ سعد دروازہ کھولو، سعد باہر سے مجید چودھری کی آواز آئی۔ سعد نے بنا سوچے جا کر دروازہ کھول دیا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ مجید چودھری نے سعد کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ مسز مجید چپ سے بس دیکھتی رہ گئی اور پھر جلدی سے عرصا آگے تو بڑھی تھی۔ آنٹی مجھے یہاں سے لے جائیے پلیز، عرصا ان کے ساتھ لگی بولی تھی۔ بابا ارانیہ، یہ ارانیہ سعد مجید چودھری کے ساتھ لگ گیا تھا۔ مسز مجید عرصا کو ساتھ کر بس سعد کو دیکھ رہی تھی، سچ میں ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ آلیان، سعد کو لے کر جاؤ، میں اور تمہاری ماما عرصا کو اس کے گھر چھوڑ کر آتے ہیں۔ مجید چودھری نے سعد کو پیچھے کیا تھا۔ آلیان کل ہی پاکستان واپس آیا تھا۔ عرصا مسز مجید کے ساتھ لگی رو رہی تھی۔ بیٹا آئی ایم سوری، ہم آپ کو وہاں پہنچا دیتے ہیں، بس چلیے آپ میرے ساتھ، میں شاذم کو کہہ کر آئی ہوں کہ عرصا ہمارے ساتھ آئے گی۔ مجید چودھری سعد کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے، جو وہیں بیٹھ گیا تھا کھویا سا، اسے لے کر جاؤ ارانیہ کی قبر پر، تاکہ اسے معلوم ہو مر چکی ہے اور وجہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ خود ہی ہے، یہ خود۔ مجید چودھری بولتے ہوئے مسز مجید اور عرصا کو لے کر وہاں سے لے کر چلے گئے تھے۔ بھائی ارانیہ
وہ رانیہ نہیں تھے، ساتھ وہ ارسا ہے، ارسا اور رانیہ کی بہن آلیان۔ آلیان ساتھ کو غصے سے بولا تھا۔ مسز مجید ارسا کو قریبی پارلر میں لے گئی تھی جو اس کی دوست کا تھا اور وہاں سے اس کا حلیہ درست کروایا تھا، اور مسز مجید کے سمجھانے پر چپ کر گئی تھی۔ مسز مجید اور مجید چودھری اسے لے کر وہاں سے سیدھا شاہزم کے گھر پہنچے تھے۔ آنٹی ارسا نے کار میں سے نکلے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ بیٹا، ہم نے بات کی تھی شرمیل سے، ان کو کہا تھا کہ آپ کو ہم لے کر آئیں گے۔ اپنی بیٹی بنا کر میں آ ہی رہا تھا کہ میں نے سعد کو دیکھ لیا اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گیا۔ مجید چودھری نے بتایا تو ارسا کو تھوڑا سا سکون ہوا تھا۔ آپ پریشان مت ہو، میں اب سمجھا لوں گا سعد کو، آپ فکر مت کریں۔ مجید چودھری نے ارسا کے سر ہاتھ رکھا تھا اور گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ مسز مجید اسے لے کر باہر نکلی تھی۔ سامنے ہی شرمیل کھڑی تھی، ارسا کو دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی اور اس کے گلے لگتے ہوئے اس کا ماتھا چوما تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی، شرمیل پیار بڑے لہجے میں بولی۔ ارسا مسکرا دی۔ چلیے اندر چلتے ہیں۔ اور پھر مسز مجید اور شرمیل ارسا کو لے کر اندر کی طرف بڑھ کے دونوں نے اسے اسٹیج کے دوسرے طرف بٹھایا تھا۔ دوسری طرف شاہزادہ پہلے سے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ مسز مجید نے مجید چودھری کی طرف دیکھا تھا، دونوں کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی تھی، ایک تیز سی اٹھی تھی دل میں، پر دونوں ارسا کے لیے خوش تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں نکاح پڑھوایا گیا تھا اور ارسا کو شاہزم کے نام کر دیا گیا تھا۔ بیچ سے پردہ اٹھائے گا تو شاہزم کی نظریں ارسا کی طرف اٹھی تھی جو نظروں کو جھکائے ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ شاہزم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی اور آگے بڑھے ارسا کو کندھوں سے تھام لیا تھا۔ تبھی ارسا کی نظریں شاہزم کی نظروں سے ملی تھی۔ نکاح بہت بہت مبارک ہو مسز شاہزم، کہتے ہوئے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ ارسا کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ کر نکلا تھا۔ ارسا نے مسکراتے ہوئے آنکھوں کو بند کر لیا تھا۔ وہ اس لمحے کے سچ ہو جانے کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ جیسے پھر مبارکباد کے ساتھ بھی بار بار دونوں سے ملنے لگے تھے۔ مسز مجید بھی ارسا کے پاس آئی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو بیٹا، ہو سکے تو سعد کو معاف کر دینا۔ مسز مجید اسے پیار دیتے ہوئے آہستہ آواز میں بولی تو ارسا نے آہستہ سے سر ہلایا۔ شاہزم کی کزن نے کچھ رسمیں کی تھی۔ شاہزم تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، بار بار نظر بٹک کر ارسا کے چہرے کا طباع کر رہی تھی۔ شاہزم کی کزنوں کی باتوں سے ہلکے سے مسکرا رہی تھی، وہ شرما بھی رہی تھی۔ اب بس کر دے، بہت ہوا، اب ارسا کو بھی آرام کرنے دے، سب لوگ گھر جا رہے ہیں، آپس لڑکیاں اب ارسا کو روم میں لے جائیے، آپ سب لڑکیاں اب ارسا کو اپنے روم میں لے جائیے۔ تھوڑی دیر بعد شرمین آئی تھی اور ان سب کو کہا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے سر ہلا کر وہاں سے ارسا کو لے کر گئی۔ شاہزم پر ارسا کو جاتے ہوئے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ پھر اسی طرح تھوڑی دیر بعد تقریب کا اختتام ہوا، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ سعد رانیہ کی قبر پر بیٹھا ہوا تھا، آنسو جیسے سوکھ سے گئے تھے۔ سعد اپنی اس سوچ میں تھا، رات کے اندھیرے چاروں طرف پھیل چکے تھے۔ سعد جہاں بیٹھا تھا وہاں روشنی کی لکیر سی پڑتی تھی، سعد کا سایہ سا نظر آیا تھا۔ سعد اپنی ہی سوچوں میں گم تھا کہ سعد کو سامنے جلتی لائٹ کی روشنی میں ایک شخص رات کو قبرستان کے راستے سے گزرتے ہوئے نظر آئے۔ کسی قبر کی تلاش ہوں تلاش میں ہادی سعد کے لب پھڑپھڑائے تھی، آنکھوں میں جیسے چنگارے سے باہر آئی تھی۔ نفرت کی ایک لہر تھی جو سعد کو خود کے وجود سے گزرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ رانیہ آپ کا آخری قاتل آ چکا ہے، آج وقت مجھے جہاں لے کر آیا تھا تاکہ آپ کے آخری قاتل تک بھی پہنچ سکوں میں۔ سعد سامنے چلتے انسان کی پرچھائی کو دیکھتے جیسا رانیہ سے بات کرتا تھا۔ بلیک مونسٹر، سعد کے لبوں نفرت بڑے لفظ نکلے تھے۔ اختتام کی گھڑی سعد کے وہاں سے اٹھا تھا اور بنا حاضر سے ملے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ شاہزم دروازے کو ناک کرتے ہوئے آہستہ آواز میں بولا۔ ارسا جو سر کچھ کر بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، ایک دم سے سر اٹھا کر سامنے کھلے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سامنے ہی شاہزم کھڑا تھا، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ جی آ جائیے، ارسا کھڑی ہوتے ہوئے جلدی سے بولی تھی، دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑے ہوئے نروس سی لگ رہی تھی۔ آپ اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں مجھ سے؟ اب شاہزم آہستہ سے چلتے ہوئے ارسا کے پاس کھڑا، ایسی بات نہیں۔ ارسا تھوڑی نروس ہے، روڑے پانی سے بولی، ہاں آپ تو ناراض ہو رہی ہیں؟ شاہزم اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھتے ہوئے ہنسیا، نہیں تو میں آپ سے کیوں ناراض ہونے لگی؟ ارسا اپنا روح پھیر گئی۔ شاہزم ہلکے سے مسکرا دیا تھا، اسے ارسا کے انداز نے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ میں بہت خوش ہوں، آج میں نے اپنی محبت کو پا لیا۔ شاہزم ارسا کو دیکھتے ہوئے بولا جو اپنا روح پھیرے ہوئے کھڑی تھی۔ ارسا کے چہرے پر اطمینان بڑی مسکراہٹ تھی۔ یہ آپ کے لیے تحفہ لایا تھا ارسا، پر شاہزم بولتے ہوئے رکا۔ پڑھ کیا؟ ارسا جلدی سے واپس مڑتے ہوئے بولی، یہ پر آپ تو ناراض لگ رہی ہیں مجھ سے۔ سو رہنے دیتا ہوں۔ شاہزم نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کندھے اچکائے۔ نہیں ایسا تو نہیں ہے، ارسا نے جلدی سے نام سر ہلایا۔ تو پھر کیسا ہے؟ شاہزم اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایک خبر اچکا کر بولا، کچھ نہیں ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ارسا غصے سے بولتے پھر سے رخ پھیر گئی۔ میری محرم کے لیے پہلا تحفہ۔ شاہزم نے ارسا کو کلائی سے تھامتے ہوئے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ ارسا اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ آ کر شاہزم کے سینے سے لگی، آج میری زندگی کا کتنا حسین تھا اور اپنی وائف کے لیے کچھ نہ لے کر آتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
شاذم اس کی کمر کے گرد گیرا تانگ کرتے ہوئے اس کے چہرے پر نظریں گاڑے بولا۔ اس سمجھ سے ارسا کے چہرے کی ہوائیں اڑ چکی تھی۔ شاذم پلیز، ارسا نروس ہوتے ہوئے ململائی، کیا پلیز؟ آپ تو گھبراتی نہیں ہے؟ شاذم ارسا کی طرف دیکھتے اس کے چہرے پر آئی بالوں کے لٹ کو کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ شاذم کی قربت میں کانپنے لگی، آپ کے لیے تحفہ اور خود پہنا دوں گا میں۔ شاذم ایک ہاتھ سے ارسا کی کمر کو پکڑے، دوسرے ہاتھ کو جیب میں ڈالتے ہوئے اس میں سے ایک چین نکال کر سامنے لہراتے ہوئے بولا، نہیں میں خود پہن لوں گی۔ ارسا نے نام میں سر ہلاتے ہوئے شاذم کا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، ایسے کیسے؟ میں ہوں نا؟ شاذم اسے گھورتے ہوئے اب چین کی ہک کھولنے لگا۔ ارسا گھبرا رہی تھی۔ شاذم نے ہک کھولنے کے چکر میں ارسا کی کمر کو چھوڑا، کہاں پیچھے جا رہی ہیں؟ شاذم ارسا کو دیکھتے ہوئے بولا، جو قدم پیچھے لے رہی تھی۔ شاذم میں خود پہنا رہا ہوں نا۔ شاذم کا لہجہ استفا سرد ہوا۔ ارسا چپ کرتے ہوئے نظروں کو پھر سے جھکا گئی۔ شاذم آرام سے آگے بڑھا تو ارسا کا دوپٹہ پیچھے کرتے ہوئے چین پہنائی۔ شاذم کے ایسا کرنے سے ارسا کو کرنٹ سا محسوس ہوا۔ شرم سے چہرہ لال ہوتا ارسا کی سانس کانپنے سے شاذم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ جلدی سے چین پہنا کر پیچھے ہوا، وہ ارسا کو اور تنگ نہیں کرنا چاہتا، بس اتنا سا کام تھا۔ شاذم مسکرا۔ ارسا نے اسے گھور کر دیکھا، چلیے اپنا دھیان رکھیے گا۔ شاذم نے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے اور اس کا گال تھپتھپا کر باہر نکل گیا۔ ارسا نے گہرا سانس لیا تھا اور چین پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرا دی۔ شاذم کے خیالوں میں ہی تھی کہ ایک دم سے صبح کا ہوا واقعہ آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ اللہ جی، تھینک یو سو مچ، آپ نے بچا لیا مجھے۔ ارسا تشکر سے دل میں بولی تھی، پر جانتے نہیں تھی ابھی ایک امتحان اور باقی۔ ہادی، آپ کا کام مکمل ہونے میں وقت ہے، تو اب ایسا کریں میری خالہ کے گھر جائیے، 2 دن بعد میری کزن کا ولیمہ ہے، وہاں ضرور جائیے گا۔ ہادی ابھی اپنے فلیٹ میں پہنچا تھا کہ اسے رابعہ کی کالی اوکی بیگم، جو آپ کا حکم میں ضرور جاؤں گا وہاں۔ ہادی ہنستے ہوئے بولا، آپ بتائیے میری دونوں شہزادیاں کیسی ہیں؟ ہادی اپنی دونوں بیٹیوں کے بارے میں پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم تینوں کو آپ کی بہت یاد آ رہی ہے۔ رابعہ افسردگی لیے بولے، مجھے بھی بہت یاد آ رہی ہے تم تینوں کی۔ ہادی اپنی دونوں بیٹیوں کے بارے میں پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم تینوں کو آپ کی بہت یاد آ رہی ہے۔ رابعہ افسردگی لیے بولی، مجھے بھی بہت یاد آ رہی ہے تینوں کی۔ ہادی آنکھوں کو باندھ کے مسکرایا تھا، جلدی آ جائیے۔ ہادی ہم تینوں کو آپ کا انتظار، جلدی آ جانا۔ ہادی جی میں جان بہت جلدی آنے والا ہوں، بس تھوڑے دن پھر آپ کا ہادی آپ کے پاس واپس آئے گا۔ جی پر ویسے اب خالہ سے ضرور مل کر آئیے گا آپ، اور ان کے بیٹے کے ولیمے پر ضرور جناب، میری اکلوتی خالہ ہے، میرا اکلوتا رشتہ۔ رابعہ ہنسی تھی، ہاں جی تب ہی تو ضروری ہے، جانتا ہوں ضرور مل کر آؤں گا۔ چلیے آپ آرام کریں، آپ اور میری بیٹیوں کا بہت 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 دھیان رکھنا، آپ بابا کا بہت بہت پیار دینا دونوں کو۔ ہادی کے چہرے پر پیار خوشی تھی دونوں کے لیے۔ جی آپ بھی اپنا بہت خیال رکھنا، آرام کر لیں آپ بھی اب، ہادی نے کہتے ہوئے کال بند کر دی تھی۔ اب نیا کام ہے، وہاں بھی جانا پڑے گا۔ ہادی سوتے ہوئے سارے صوفے پر آ گیا تھا۔ سعد تھکا سا گھر واپس آیا تو سامنے ہی مسز مجید، آلیان اور مجید چودھری بیٹھے ہوئے تھے۔ سعد کہاں تھے تم؟ آلیان کے واپس۔ سعد نے ان کی طرف دیکھا، اڑانے کی قبر پر گیا تھا بھائی۔ سعد کے لہجے میں تھکاوٹ ہی ہو گیا یقین کہ وہ مر چکے ہیں۔ مجید چودھری غصے سے سعد کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، بابا جی بیٹا، اسے تو مار ہی دیا تھا، اب میری دوست کی دوسری بیٹی کو بھی جیتے جی مارنے والے تھے، شرم نہیں آئی تمہیں یہ سب کرتے ہوئے؟ سعد مجید چودھری غصے سے صوفے سے کھڑے ہوئے تھے، پلیز ریلیکس رہیں، غصہ مت کریں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ مسز مجید نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، میری طبیعت ٹھیک کب ہے؟ یہ لڑکا اسے برباد کر گیا اور اب خود کو برباد کر رہا ہے، کیوں نہیں آگے بڑھتا اور کیوں نہیں یقین کرتا کہ وہ مر چکی ہے؟ وہ معصوم لڑکی درندگی کی نظر ہو گئی تھی، پل پل تڑپ تڑپ کر مری ہے وہ۔ مجید چودھری کی آواز رون گئی تھی، سعد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، سب کی آنکھوں میں نمی تھی۔ بس کر دو سعد، بس کر دو۔ مجید چودھری اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے نیچے کی طرف گرے تھے۔ بابا آلیان اور سعد دونوں کو ان کی طرف دوڑے تھے۔ آئی ایم سوری بابا، سعد روندے ہوئے آواز میں بولا۔ سعد میں گاڑی نکال رہا ہوں، بابا کو لے کر آؤ باہر، آلیان بولا تو سعد نے سر ہلاتے ہوئے جلدی سے مجید چودھری کو تھاما تھا۔ مسز مجید بھی سعد کے ساتھ ہولی، دونوں ایسے جیسے مجید چودھری کو ہسپتال لے کر گئے تھے۔ ڈاکٹر اب مجید چودھری کو لے کر اندر ICU میں چلے گئے تھے۔ مسز مجید بھی وہیں بیٹھ کر بینچ پر رو رہے تھے۔ سعد دیواروں کے ساتھ سر ٹکائے خود پریشان سا کھڑا تھا۔ آلیان مسز مجید کو حوصلہ دے رہا تھا، بابا پلیز مت جانا، آپ برداشت نہیں کر سکتا اپنا کوئی بھی نقصان میں۔ سعد کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر تھی، جی آپ کا پیشنٹ اب بھی حاتم ہے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، دعا کریں جلدی ہوش آ جائے۔ ڈاکٹر بول کر باہر وہاں سے چلی گئی۔ ماما آئی ایم سوری۔ سعد مسز مجید کے پاس زمین پر بیٹھا، ان کی گود میں سر رکھ گیا۔ سعد خدا سے دعا کر آپ کے بابا ٹھیک ہو جائے، ماں باپ اپنے بچوں سے ناراض نہیں ہوتے؟ مسز مجید پیار سے بولی تھی۔ آلیان اور سعد دونوں کو انہوں نے ساتھ لگا لیا۔ میم آپ کو ملنے کے کوئی باہر آئے؟ شرمین کو انٹر کام پر ان کے گارڈ نے بتایا، کون آیا ہے؟ نام کیا بتایا؟
میم وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی رابعہ کے ہسبینڈ ہیں اور وہ آپ سے ملنے کے لیے ہے. کیا رابعہ کا میاں؟ ارے جلدی اندر بھیج دو. شمیم خوش ہوتے بولی اور دونوں کی طرف بولی اور دروازے کی طرف چلی گئیں. السلام علیکم آنٹی، آپ شرمین خالہ ہے؟ رابعہ کی خالہ ہادی اندر داخل ہوتے ہوئے سامنے کھڑی شرمین سے بولا. جی بیٹا میں اس کی خالہ ہوں، آئیے اندر. شرمین سے اندر ڈرائنگ روم میں لے کر گئی تھی. کیسی ہیں؟ بہت ذکر سنا تھا میں نے آپ کا. ہادی شرمین کی طرف دیکھتے مسکرا کر بولا. میں نے بھی بہت سنا آپ کا ذکر. شادی کی تیاری میں اس قدر مصروف تھی کہیں دن سے رابعہ سے رابطہ نہیں ہو پایا. شرمین ہادی کی طرف دیکھتے بولی کوئی بات نہیں، اس نے بھیجا تھا کہ شادی پر جانا ہے، پر میں آج ہی آ گیا ہوں کیونکہ جس دن آپ کے یہاں ولیمہ ہے اس دن میری ضروری میٹنگ. وہ تو آپ پھر آپ نہیں آنے والے؟ سوری خالہ، شاید میں نہیں آؤں گا، پر میں کوشش کروں گا کہ میٹنگ کے فوراً بعد آ جاؤں. چلیے کوئی بات نہیں، اور بہت بہت مبارک آپ کو آپ کی دونوں بیٹیوں کی. شرمین مسکرائی. تھینک یو. ہادی مسکرایا. آپ کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے؟ ابھی تھوڑی دیر بعد شازم بھی آنے والا ہے اور پھر سب مل کر کھانا کھاتے ہیں. شرمین بول تو ہادی نے ہنستے ہوئے سر ہلا دیا. بہت شکریہ بیٹا، آپ نے رابعہ کا اتنا خیال رکھا ہوا ہے، ورنہ مجھے بہت ٹینشن تھی. اس کی شرمین کا لہجہ تشکر آمیز تھا. وہ میرے لیے بہت اہم ہے آنٹی، اور اب تو اولاد کے آنے سے وہ اور بھی قیمتی ہو چکی ہے میرے لیے. ہادی کے لہجے میں پیار تھا ان تینوں کے لیے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. شرمین مسکرائی تھی. السلام علیکم آنٹی. ارسا جو اپنے روم سے آئی تھی ڈرائنگ روم کی طرف آئی کیونکہ اسے شرمین سے کوئی بات کرنی تھی. ارسا کی آواز سنتے ہوئے ہادی چونکا. بیٹا یہ میری بہو. شرمین نے ہادی کو کہا جو ارسا کو دیکھ رہا تھا. وعلیکم السلام. ہادی بمشکل اپنا حلق تیار کرتے ہوئے آہستہ آواز میں بولا. آنٹی مجھے بات کرنی. ارسا بھر سے شرمین سے بولی. جی ضرور بیٹا، آپ 2 منٹ بیٹھیے میں بات سن لوں. شرمین کہتے ہوئے وہاں سے چلے گی. ارانیہ. ہادی کے چہرے پر نفرت سی ابھری تھی. یہ زندہ ہے نئی پہچان کے ساتھ. ہادی کے لہجے میں ایک دم سے نفرت ہی نفرت جھلکنے لگی. یعنی اس دن بچ گئی تھی. میں نے کہا بھی تھا اسے مار دو، پر نہیں، انہوں نے اسے نہیں مارا. میرے لیے مشکل کلیئر کر سکتی، اور اب تو دیکھ بھی چکی ہے، مجھے کچھ کرنا پڑے گا. ہادی دل میں سوچتے ہوئے بولا اور کچھ بھی بتائے بغیر وہاں سے جانے لگا. کیا ہوا بیٹا؟ شرمین واپس آ رہی تھی. سوری آنٹی، ایمرجنسی کال آئی ہے، مجھے جانا ہوگا، میں پھر چکر لگاؤں گا. ہادی بولتے ہوئے شرمین کی سنے بغیر وہاں سے جلدی جلدی نکل گیا. کیا ہوا اسے؟ شاید ضروری کام ہو. شرمین ساتھ ہلاتے ہوئے واپس اندر کی طرف بڑھ گئی. وہ زندہ ہے؟ کیسے کیسے زندہ ہو سکتی ہے وہ؟ ہادی گاڑی چلاتے ہوئے بس سے ہی بول رہا تھا. کچھ نہیں کرنا پڑے گا، کچھ نہ کرنا پڑے گا اس کا. ہادی نے گاڑی سیدھا فلیٹ لا کر روکی تھی. میری بہن مر گئی تھی، اب یہ بھی مر گئی. ہادی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. ادھر سے ادھر چکر لگاتے ہوئے بس ایک ہی سوچ اس کے دماغ میں تھی کہ ارانیہ زندہ ہے. ہادی نے اپنا سیل نکالا تھا اور کسی کو کال کی. میری بات سنو غور سے، مجھے ایک لڑکی چاہیے، اسے اٹھانا ہے اس گھر سے آج یا کل 2 دن میں. تمہارے پاس 2 دن؟ ہادی بولو تو سامنے والے کی بات سن کو اسے ساری ڈیٹیل دینے کے بعد فون رکھ دیا. میں دیکھتا ہوں کیسے خوش رہ سکتا ہے ساتھ. کیسے میری بہن مر گئی تو تمہارا ارانیہ کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ ہادی اسے ساتھ لہجے میں خود سے ہی بولا تھا. اس وقت وہ بول چکا تھا کہ اس کی خود کی بھی 2 بیٹیاں ہیں، بیوی ہیں. اس وقت اسے صرف یاد ہے تو بس یہ کہ زمل مر چکی ہے تو ارانیہ بھی مرے گی. آئی ایم سوری بابا. سعد مجید چودھری کے بیڈ کے پاس سر کو جھکا بیٹھا تھا. مجید چودھری نے نامعقول سے اس کی طرف دیکھا. مجھے بہت محبت ہے سعد تم سے. میں نہیں چاہتا کہ تم اپنا اب سب برباد کرو. آگے بڑھے مجید چودھری. سعد کے سب ہاتھ کرتے ہوئے پیار بڑے لہجے میں بولی. بابا. سعد آگے بڑھ کر مجید چودھری کے گلے لگ گیا. مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے، بہت زیادہ بابا. سعد نم لہجے میں گلے لگا. مجید چودھری اب حد سے باہر تھے. مسز مجید اور آلیان بھی وہیں تھے. سالیہ مل کر وہاں سے چلی گئی تھی اپنے گھر کیونکہ اس کا بیٹا گھر میں ملازموں کے پاس تھا. سبھی خوش تھے کہ مجید چودھری اب بالکل ٹھیک ہے. سب باتیں کرتے. مجید چودھری کی حالت کی وجہ سے اب سعد ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، اس لیے وہی ہاسپٹل میں ہی تھا. میں گھر جاتی ہوں اور آپ کے لیے کچھ بنا کر ہلکی پھلکی چیزیں لاتی ہوں. مسز مجید چودھری سے بولی. چلیے ٹھیک ہے آپ جائیے، ساتھ تو میرے ساتھ چلو. آلیان ہے یہاں پر، ہم دونوں چلتے ہیں. مسز مجید بولی تو سعد نے سر ہلایا. بابا اپنا خیال رکھیے گا. سعد ان کے گلے لگ کر بولا تھا. چلیے ماما. سعد نے مسز مجید کو کہا اور دونوں باہر نکل گئے تھے. سعد اور مسٹر مجید گھر پہنچے تو ان کو گھر کے اندر شور کی آوازیں آ رہی تھی. سعد بھاگتے ہوئے اندر گیا تھا. پیچھے پیچھے مسز مجید بھی کے اندر. شازم چیخ رہا تھا. کیا مسئلہ؟ سعد اندر داخل ہوتے ہوئے چیخا تھا. وہی سالر اس کا بیٹا بھی کھڑا تھا. دونوں بہت خوفزدہ تھے. کہاں ہے ارسا؟ مجھے بتاؤ کہاں، کیا کیا ہے تم نے ارسا کو؟ شازم سعد کو کالر سے پکڑ کر چیخا تھا. کیا بکواس کر رہے تم؟ سعد نے اسے پیچھے سے کھیلا تھا. میں بکواس کر رہا ہوں یا تم نے بکواس کام کیا ہے پھر سے؟ شازم سعد پر چیخا تھا. مجھے نہیں پتا ارسا کہاں ہے. سنا تم نے؟ سعد شازم پر چیخا تھا. بتاؤ مجھے ارسا کہاں ہے میری بیوی؟
صبح گاڑی پر اب وہ نہیں، کچھ لوگ اسے گھر آ کر اٹھا کر لے گئے اور میں نہیں تھا اس وقت گھر۔ شاہزم بے بسی بولا، آنٹی اسے کہیے کہاں ہے عرصہ؟ شاہزم مسز مجید کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ماما مجھے نہیں پتا وہ کہاں، میں ہاسپٹل تھا۔ بابا کے ساتھ پرسوچ انداز میں بولا ہادی۔ مسز مجید شاہزم مسز مجید سے بات کر رہا تھا کہ سعد کی زبان سے ایک دم سے ہادی کا نام نکلا۔ ماما ہادی واپس آ چکا، کہیں عرصہ کو دیکھ تو نہیں لیا اس نے؟ ماما سعد کچھ سوچتے ہوئے بولا، کیا مطلب ہادی کا کیا لینا دینا اس حساب سے؟ مسز مجید سعد کی جو دیکھی تھی، شاہزم کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ ماما ہادی ہی وہ انسان تھا جس نے ارانیہ کے ساتھ سب کروایا، اسے سب کھیل میں آڈر نہیں ہادی تھا۔ ہادی کیوں کیا اس نے یہ؟ نہیں معلوم ماما، مجھے نہیں معلوم، پر اب عرصہ کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دے سکتا میں، ورنہ وہ عرصہ کا بھی وہی حال کرے گا جو ارانیہ کا ہوا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں، شاہزم چیخا تھا۔ ہادی کا معلوم کرنا ہوگا وہ اس وقت کہاں ہے، ورنہ نہیں ایسا نہیں ہونے دوں گا میں۔ ماما مجھے جانا ہوگا، بچانا ہوگا عرصہ کو، ورنہ اس دفعہ سچ میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ سعد مسز چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے ایک عجیب سے انداز میں بولا، میں بھی چلوں گا تمہارے ساتھ۔ شاہزم بولا تو سعد نے سر ہلایا۔ ماما مجھے معاف کر دینا، آپ بھی اور بابا بھی۔ کبھی سعد مسز مجید کے ہاتھ چومتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں بولا، بہت محبت آپ دونوں سے مجھے، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری قبر بھی ارانیہ کے ساتھ بنانا۔ سعد بولا تو لب مسکا رہے تھے پر آنکھوں میں نمی تھی۔ ایسا مت کہو سعد، دعا کریے اللہ عرصہ کی حفاظت کرے۔ مسز مجید سعد مسز مجید کا ماتھا چوم کر بولا تو مسز مجید نے سر ہلایا۔ شاہزم اور سعد باہر نکل گئے تھے۔ سالہ کو مسز مجید نے ساتھ لگایا تھا، میں کہاں ہوں؟ اور عرصہ کو جیسے ہوش آیا تھا، عرصہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی تھی، ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو دونوں ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ کون ہے یہاں، کون لے کر آیا ہے مجھے یہاں، کون؟ عرصہ رونے لگے تھے، اپنے ہاتھوں کو چھڑوانے کی کوشش کرتے چیخی تھی، شاہزم آنٹی کوئی ہے یہاں، کوئی ہے کیا؟ عرصہ چیخی تھی، نکالو مجھے یہاں سے، پلیز نکالو۔ عرصہ روتے ہوئے چیخی تھی، کون ہے پلیز مجھے جانے دو۔ سامنے نظارے سائے کو دیکھتے ہوئے عرصہ روتے ہوئے بولی، ارانیہ اس دفعہ تم نہیں بچ پاؤ، اس دفعہ تمہاری لاش ہی جائے گی سعد کے پاس۔ روشنی میں آتے ہوئے ہادی عجیب طرح کی شیطانی مسکراہٹ لیے بولا، ارانیہ؟ میں ارانیہ نہیں، میں نہیں ہوں ارانیہ، میں عرصہ ہوں عرصہ۔ عرصہ ہاتھوں کو چھڑواتے ہوئے چیخی، ہاں بیوقوف سمجھ رکھا ہے مجھے، میں بیوقوف لگتا ہوں؟ ہادی عجیب سے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، آپ بھی اس ساتھ کی طرح پاگل ہے، میں ارانیہ نہیں عرصہ ہوں۔ ارانیہ میری جڑواں بہن تھی۔ عرصہ نے نام میں سا ہلاتے ہوئے رو دینے کو تھی، وہ تو تم اس کی بہن ہو، پر سعد کے تو خوشی کا باعث بن سکتی ہو تم، مرنا تو تمہیں پڑے گا چاہے جو بھی ہو تم۔ ہادی بولتے ہوئے کوئی پاگل سا لگ رہا تھا، ایک عجیب سا جنونی انداز تھا اس کا۔ نہیں پلیز عرصہ، نام میں سا ہلاتے ہوئے رو دینے کو تھی، شاہزم تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ عرصہ روتے ہوئے چیخی تھی، ہاں اچھا۔ سعد بھی بہت اچھا تھا، دیکھا کچھ نہیں کر پائے، اس کی بیوی کو بھی ڈھونڈ کر مار دیا ہم نے، اسے کچھ نہیں کر پائے وہ۔ ہادی ہنستے ہوئے بولا، ہادی دروازہ کھولو، باہر سے سعد کی آواز آئی تھی۔ ہادی ایک دم سے چونکا، ہادی تم یہاں اتنے دن سے آئے ہوئے ہو، بتایا بھی نہیں، میں ملنے آیا ہوں تم سے۔ باہر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سعد اپنی آواز کو آہستہ اور نارمل رکھتے ہوئے بولا، اس سے پہلے کہ عرصہ چیخی، ہادی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے ٹیپ لگا دی تھی۔ عرصہ کرسی سے بندھی ہونے کی وجہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ ہادی اندر ہی ہوں، پھر سے آواز آئی تو ہادی نے جو خود کو نارمل کیا اور کپڑے ٹھیک کرتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ہادی نے جب دروازہ کھولا، ابھی ہادی دروازہ بند کرتے ہوئے باہر نکلتا، سعد نے اس کے منہ پر مکہ مارا۔ شاہزم جو سعد کے ساتھ تھا بھاگتے ہوئے اندر آیا جہاں عرصہ کو باندھ رکھا تھا ہادی نے۔ میں نے کہا تھا نا یہ بزدل انسان اسے یہی لے کر آیا ہوگا۔ سعد ہادی کی طرف دیکھتے ہوئے دانت پیستے بولا۔ شاہزم نے جلدی سے عرصہ کے ہاتھ کھول کے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ تو تمہیں معلوم ہو گیا۔ ہادی عجیب سے انداز میں ہنس دیا، گویا دوست تھا میرا۔ سعد اس کی طرف دیکھتے ہوئے نفرت بڑے انداز میں بولا، ہاں اچھا، کیوں کیا ایسا تم نے، کیوں ہادی کیا؟ نہیں کیا، میں نے تمہارے لیے تمہاری بہن سے شادی طے کرنے کو تیار ہو گیا تھا، پر تم نے میری ارانیہ کو مار دیا۔ سعد کے لہجے میں دکھ تھا۔ عرصہ تو خوفزدہ سی بس شاہزم کے ساتھ لگی ہوئی تھی، قاتل ہو تم دونوں، میری بہن کے قاتل۔ ساری باتیں سن لی تھی میں نے تمہاری ارانیہ کی، زمل کا دل تمہاری بے وفائی کی وجہ سے بند ہو گیا تھا، سعد بند ہو گیا تھا تمہاری بے وفائی کی وجہ سے۔ ہادی جی ہاں، میں نے کوئی بے وفائی نہیں کی تھی ہادی، بے وفائی تو میں نے ارانیہ کے ساتھ کی تھی، جو تم جیسے کمزور انسان پر احسان کرنے کی کوشش کی، تمہاری بہن کو زندگی دینے کی کوشش کی، پر تم۔ سعد نفرت بھرے لہجے میں بولا، ابھی پولیس آنے والی ہے، ارانیہ کے جرم اور عرصہ کو اغوا کرنے کے جرم میں تمہیں اندر کرے گی، اور تمہاری زندگی میں بد سے بدتر بنا دوں گا، بہت بدترین۔ سعد نفرت لی ہادی کی طرف دیکھ رہا تھا۔
کبھی ہاں ہاں کبھی بھی نہیں، اور رہی اس لڑکی کی بات تو اس لڑکی کو میں خود ختم کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ ہادی نفرت سے بولا تھا اور کا ارساق تب بڑا۔ ہادی نے سر بڑا کا چاقو اٹھا جو اس سے پہلے سے ہی رکھا ہوا تھا، اس سے پہلے ہادی ارساق کی طرف بڑھ کر اس کو چاقو مارتا، ساتھ اس کے آگے کھڑا ہو گیا اور وہی چاقو اس کے پیٹ میں لگا۔ ارساق جو شاذم کے ساتھ لگے تھے، شاذم ارساق کے آگے کھڑا ہو چکا تھا، پر شاذم کے آگے سعد آ کے اور وہی چاقو سعد کو لگا۔ سعد کی ہلکی سی کرا نکلی تھی، سعد مسکراتے ہوئے وہی چاقو اپنے پیٹ سے نکالتے ہوئے ہادی کو مارا۔ میری ارانیہ کو تو تم نے مار دیا، پر اس کی بہن کو میں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، یہ وعدہ کر کے آیا تھا میں ارانیہ سے۔ سعد ہادی کو نفلیے دے کر درد بڑے انداز میں بولا۔ تب تک وہاں پولیس بھی آ چکی تھی، کمرے میں چالو آتا خون تھا، تو پھر تمہیں زندہ رہنے کا کوئی تو حق نہیں ہے سعد، ہادی ہنسے ہوئے بولا تھا اور اپنی جیب سے گن نکالی۔ پولیس کو دے کہ دیکھتے دیکھتے اس گن کی گولی ابھی چلتی تھا، پھر پولیس کی بھی گولی آئی تو ہادی کو لگی تھی جو وہی دم توڑ گیا تھا۔ ارسا روتے ہوئے چیختے ہوئے کامتے ہوئے شاذم کے ساتھ لگ گئی۔ ساتھ شاذم نیچے زمین پر بیٹھ گیا، سعد کو دیکھنے لگا جو خون سے لت پت تھا۔ سعد نے ہادی کی طرف دیکھا تھا جس کی سانسیں بند ہو چکی تھی، سعد کی آنکھوں میں عجیب سا دکھ تھا۔ ہادی تو میرا دوست تھا، کاش تو نے میری دوستی کا ہی برم رکھا ہوتا، ایک دفعہ سوچا تو ہوتا کہ میں اپنی محبت عشق کو بھول کر تمہاری بہن کی زندگی کے لیے اسے سے شادی کر رہا تھا، پر تم نے تو اس برم کو بھی توڑ دیا، اپنی بہن کا بدلہ اس لڑکی سے دیا جس کی ساری زندگی محرومی میں گزر گئی تھی۔ کاش ایک دفعہ بات کرتے، مجھ سے لڑتے مارتے پر یہ گناہ نہ کرتے، دوستی کے رشتے پر اتنا بڑا داغ تو نہ لگتا۔ ساتھ تکلیف کے باوجود بھی ہمت کرتے ہوئے بیٹھ کر ہادی کی طرف بڑھا۔ کاش ہماری دوستی کا برہم رکھ دیتے، اس کی کھلی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے کہا اور کرا کر ساتھ سائڈ پر گرا۔ ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں ساتھ، تمہیں ہم کامرے تھے۔ شاذم نے ساتھ کو سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی، پر پولیس نے ہادی کی باڈی کو کور کیا تھا۔ نہیں شاذم، بس ایک دفعہ مجھے ارانیہ کی قبر پر لے جاؤ پلیز، بس ایک دفعہ، اس کے لہجے میں التجا تھی۔ ساتھ پہلے ہم ہاسپٹل چلتے پھر ہم قبرستان بھی جائیں گے، شاذم بولا تو ساتھ نے نہ میں سر ہلایا تھا، خون بہتا جا رہا تھا۔ نہیں مجھے ارانیہ کے پاس ہے، بس ایک دفعہ مل لینے دو مجھے، آخری دفعہ معافی مانگنی ہے، بس ایک دفعہ، ساتھ بولا تو شاذم نے سر ہلایا تھا۔ ایمبولینس والے آئے تھے، ساتھ کو لے کر گئے، شاذم اور ارسا بھی ان کے ساتھ ہے۔ شاذم نے ساتھ کے گھر انفارم کر دیا تھا، ساتھ بتا دیا تھا اس نے کہ ساتھ کیا کہہ رہا ہے، ساتھ سے چلنا مشکل ہوتا، پر پھر بھی وہ ارانیہ کی قبر تک شاذم کے ساتھ آیا۔ دیکھو ارانیہ میں آئے ہوں، آج کے ساتھ جس شخص نے غلط کیا تھا اس کا بدلہ میں نے لے لیا، آج وہ آری انسان بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ ساتھ بڑا مشکل بول پا رہا تھا، ایک ہاتھ اپنے زخم پر رکھے ہوئے، دوسرا ہاتھ قبر پر کے زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ مسز مجید آلیان بھی وہیں جلدی آ چکے تھے۔ ساتھ پلیز چلو میرے بچے ہاسپٹل۔ مسز مجید ساتھ کے پاس زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ ماما ارانیہ سے معافی مانگ لینے دے پلیز، ایک دفعہ معافی مانگ لینے دے، وہ مجھے معاف کیے بغیر چلی گئی، ماما چلی گئی ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر۔ ساتھ بچوں کی طرح پھول کر رو دیا تھا۔ ساتھ ماما کتنا غلط ہوا اس کے ساتھ، آپ میرا بھی وقت ہے اس کے پاس جانے کا۔ ساتھ وہیں زمین پر بیٹھی مسز مجید کی گود میں سارا رکھ گیا تھا، ان ابھی بھی بہہ رہا تھا۔ ماما میری دعا کرنا ارانیہ اس جہاں میں مجھے ملے اور وہاں مجھ سے ناراض ہم معاف کر دے گی نا مجھے، وہ میں نے اسے دھوکہ دیا، تکلیف دی، بہت تکلیف دی تھی میں نے اسے، ساتھ کہہ رہا تھا۔ مسز مجید روتے ہوئے بس ساتھ کو سنبھالی تھی، پاس کر ایسا شاذم کے ساتھ گر رہی تھی، آلیان کے خود آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے۔ ساتھ ہاسپٹل چلتے ہیں، آلیان بولا تو ساتھ مسکرا دیا، نہیں بھائی مجھے ارانیہ کے پاس ہی رہنا، معافی مانگنی مجھے اسے، مسکراہٹ درد بڑی تھی۔ مسز مجید ساتھ کے ساتھ اپنا سار جوڑے بس روتی جا رہی تھی۔ ماما آپ اور بابا بھی مجھے معاف کر دینا، میرے سکون کے لیے دعا کرنا، ارانیہ معاف کر دے مجھے، ساتھ بولا تو مسز مجید روتے ہوئے نام میں سا ہلا کر ساتھ کو اپنے ساتھ لگا گئی تھی۔ ساتھ مسز مجید اسے ساتھ لگائے ہوئے تھی کہ ساتھ کا ہلنا بند ہو چکا تھا، تبھی آلیان محسوس کرتے ہوئے گھبراہٹ میں بولا، اسے ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں یار۔ آلیان چاہتا جلدی ساتھ کو ہاسپٹل لے کر جائے گا، پر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، ارانیہ کا ساتھ وہیں اس کی قبر پر دم توڑ گیا تھا۔ 10 سال بعد ماما یہ کس کی قبر ہے؟ 5 سال کے معاذ نے سامنے بنی 2 قبروں کو دیکھتے ہوئے کہا جن پر کتبے لگے ہوئے تھے، مسز سعد اور سعد چودھری، جن پر بڑے بڑے لفظوں میں لکھا تھا، یہ ایک تمہاری خالہ ہے اور ایک تمہارے انکل کی۔ شاذم اس کے پاس بیٹھ کر پیار بڑے انداز میں بولا، تو ان کو کیا ہوا بابا؟ معاذ کی بات سن کر شاذم نے ارسا کی طرف دیکھا، ایک شیطان جس نے 2 لوگوں کی پیار بڑی زندگی میں زہر گھول کر برباد کر دیا، دونوں کو مار دیا، دونوں کو۔ ارسا عجیب سے جنون اور نفرت بڑے لہجے میں بولی، ارسا پلیز وہ بچہ ہے۔ شاذم معاذ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جو حیرت دیتا ساتھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ شیطان ہی تھا۔ شاذم جس کی خود کی 2 بیٹیاں ہیں، پر پھر بھی وہ زندگی برباد
لگا تھا میری بھی مار دیتا، مجھے بھی اسی طرح جیسے اس انسان نے رانیہ کو مارا۔ ماما میں اسے مار دوں گا، اس کو جس نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ معاذ غصے میں بولا، ایسا کچھ نہیں معاذ، آپ چھوٹے بچے اور چھوٹے بچے ایسی گندی باتیں نہیں کرتے، آپ دعا کر انکل کی اور حالت کے لباس۔ شاذم نے معاذ کو سمجھانا چاہا، چلو دعا کر اور پھر چلتے ہم دونوں۔ شاذم نے کہا تو معاذ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، تینوں نے دعا کی تھی اور پھر قبرستان سے باہر نکل آئے۔ کچھ کہانیوں کا اینڈ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، محبت میں کئی امتحان ہوتے ہیں اور سعد شاید اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکا، پر سعد کی ارانیہ کی مجموع سے بدل دیا۔ ہادی اپنی بہن کا بدلہ تو ایک لڑکی سے لے رہا تھا پھر سے، پر وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس کی خود کی بھی 2 بیٹیاں ہیں۔ آج بہت تھاگے ہوں۔ وفاف شاور لے کر باہر نکلی تھی اور بالو پر ٹاول کو پھیرتے ہوئے سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ ٹاول کو بیڈ پر اچھالتے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بالو میں برش کرنے ہی لگی تھی کہ اس کے نظر پیچھے بیٹھے لڑکے پر گئی جو اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ عفاف کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ عفاف کی آنکھوں میں خوف دیکھا صوفے پر بیٹھے معاذ کے لب مسکرائی، محبت عجیب سی تنزیہ مسکراہٹ اس کی آنکھوں میں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عفاف نے اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے سوچا اپنی پروفیسر کو اسائنمنٹ دے آؤں، جس کی وجہ سے انہوں نے میری سر کے سامنے انسلٹ کرتے مجھے کلاس سے باہر نکال دیا تھا۔ پر معاذ کھڑے ہوتے ہوئے عفاف کی طرف بڑھتے بولا۔ معاذ کی نظروں میں عجیب سی بے باکی تھی جسے دیکھتے ہوئے عفاف خوفزدہ سی پیچھے ہٹنے لگی۔ معاذ جاؤ یہاں سے۔ معاذ کانپتے ہوئے لہجے میں عفاف کانپتے ہوئے لہجے میں چاہیے آپ پوچھیں کہ نہیں میرے پر کا مطلب؟ معاذ خوفزدہ سے عفاف کے بالکل قریب کھڑا ہوتے ہوئے بولا، جو خوف سے آئینے کے ساتھ جڑ چکے تھے، منہ نہیں، مجھے انٹرسٹ نہیں ہے۔ عفاف اپنے کانپتی آواز پر قابو پا کر بولی، پر میں پھر بھی بتاؤں گا معاذ عفاف کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتے ہوئے گمبھیر انداز میں بولا۔ عفاف خوفزدہ سی آنکھوں کو بند کر چکی تھی۔ میں تو آپ میری پروفیسر پر معاذ شاہ کا دل آپ پر آ چکا ہے، آپ کی یہ ادا مجھے پاگل کرے۔ معاذ نے خوف سے کانپتے ہوئے عفاف کے چہرے سے لٹو کو پیچھے کرتے بے باک انداز میں کہا، یہ دوپٹہ لے کر رکھا کرے ورنہ۔ معاذ نے کہتے ہوئے دوپٹہ اس کی طرف اچھالا۔ چلتا ہوں پروفیسر، اسائنمنٹ کل یونیورسٹی میں دے دوں گا، اور ایک بات یاد رکھنا آدھا معاذ شاہ سے پنگا مت لینا، کیونکہ میں کسی کو نہیں چھوڑتا، اور اگر حریف آپ جیسا خوبصورت معصوم ہو تو پھر تو کھیلنے میں اور بھی مزہ آتا ہے۔ معاذ سے ایک آنکھ دبا کر کہتے ہوئے کھڑکی کی طرف کود گیا جہاں سے آئے۔ عفاف دھڑکتے دل کے ساتھ وہیں آئینے کے ساتھ لگی نیچے زمین پر بیٹھ گئی تھی، وہ اسے جیسے دل بند ہونے کو تھا۔ کیا یہ ایک نئی شروعات ہے؟